آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ ملک میں اقلیتوں کی موب لنچنگ کو روکنا وقت کی اشد ضرورت، اور ملک میں مذہب کے نام پر جو منافرت پھیلائی جا رہی ہے یہ ملک کی سالمیت کے لیے شدید خطرہ ہے۔ خواہ راجستھان کا واقعہ ناصر اور جنید کا ہو یا پھر ریاست تلنگانہ قدیر خان کا سانحہ ہو، یہ ملک کی گنگا جمنا تہذیب کے لیے بدنما داغ ہے۔ ان واقعات کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان زرین خیالات کا اظہار امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا محمد حسام الدین عاقل ثانی دامت برکاتہم نے شہر مکتھل کے مکتب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ اجلاس سے قبل سٹی انڈیا نیوز کے نمائندے محمد رحمت علی سے خصوصی گفتگو کے دوران کیا۔ آئیے ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے مفتی رحمت علی کی اس خصوصی رپورٹ پر ایک نظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر مکتھل میں ہم سب کی جانی مانی شخصیت حضرت مولانا حسام الدین عاقل ثانی عرف جعفر پاشا صاحب کا استقبال ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک بھر میں جو اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی ناصر اور جنید کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کبھی اخلاق اور پہلو کا قتل کر دیا جاتا ہے، ایسے میں حکومتیں کیوں ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں؟ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ابھی آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، اس سلسلے کا جواب نہ صرف ہندوستان کے علماء تلاش کر رہے ہیں بلکہ دنیا تمام یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ حکومت کی کیا پالیسی ہے اور یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، اور یہ جب تک حکومت اپنی چلانا ہے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں ان کوئی ایسے چیزوں کے بغیر وہ حکومت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ کسی نہ کسی عنوان پر جیل جاتے ہیں ان کو رہائی بھی وہ دے دیتے ہیں اور رہائی کے سامان بھی وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کئی موقعوں پر نمائندگی بھی کی گئی مگر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور یہ حکومت سے امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ آپ کی کوئی رہبری کرے گی، آپ کی کوئی مدد کرے گی۔ ایسے موقع پر آپ کو اور ہم کو ایک ہونا ضروری ہے، اور متحدہ طور پر حکومت کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اب برداشت مسلمان نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم یہ بات کھل کر نہیں بتائیں گے یہ سلسلے رکنے والے نہیں ہیں، اور ان کی پالیسی یہی ہے کہ مسلمانوں کو زیر کرو اور اپنی حکومت کرو۔ حضرت ایک اور بات بتائیے، جیسے کہ ریاست تلنگانہ میں ابھی قریب میں جو انتخابات ہونے والے ہیں، اس سے پہلے بھی ریاست تلنگانہ میں ایسے حالات یو پی جیسے حالات بنا رہے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ نارائن پیٹ ہی کا واقعہ کور کا ہے کہ ایک نوجوان کو جو اپنے کام سے فارغ ہو کے آ رہا تھا تو درمیان میں اس کو زدوکول کیا جاتا ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے۔ تو کیا ایسی حکومت جس حکومت کو ہم نے قیام تلنگانہ کے لیے سارے مسلمانوں نے جد و جہد کی اور تلنگانہ کو حاصل کیا، اور تلنگانہ کو حاصل کرنے کے بعد ایسے واقعات کا رونما ہونا کیا حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں حکومت کو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے جیسا سوال فرمایا ہے، اسی بات کو لے کر میں کئی بار ہمارے سی ایم صاحب کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کی اور ہوم منسٹر صاحب کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کی، مگر میرے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کیڑا یہاں بھی آیا ہوا ہے، اور اس حکومت کو چلانے کے لیے انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزوں کو نظر انداز کریں تاکہ وہ اپنی حکومت کو برقرار رکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ حالات ہو رہے ہیں اس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کے طرف ان کی توجہ دینا بھی نہیں چاہتے حضرات، کیونکہ ان کو یہ ذہن میں ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں یا مسلمانوں کے اوپر موب لنچنگ ہونے پر کوئی اعتراض کرے تو غیر مسلم ہمارے سے ناراض ہو جائیں گے،
اور हमारे वोटों पर असर पड़ेगा। तो ये वोटों की सियासत है और इनको हमारे से कोई मोहब्बत नहीं है, बस ये दिखावा है, समझिए, बस उसको देख के खुश होना है। और एक बात हजरत, जैसा कि आपने देखा कि कदीर खान का भी जो मसला हुआ, जिसको पुलिस वालों का जुल्म 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हुए उसकी जान चली गई, इस पर अब तक हुकूमत ने एक्स ग्रेशा का ऐलान नहीं किया। उसके अफराद ख़ानदान के साथ किसी को मिलने की और उनके आंसू पहुँचने की तौफीक नहीं हुई। और हाल ही में एक और वाक़या भी पेश आया, प्रीति का एक और वाक़या, जो छोटा सा बच्चा कुत्तों के हमलों में मर गया। तो हुकूमत क्या करती है, इन दोनों के लिए एक्स ग्रेशा का ऐलान करती है, 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशा का ऐलान करती है। प्रीति के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशा का ऐलान किया गया। उस छोटे से मासूम बच्चे के अफराद ख़ानदान के लिए भी एक्स ग्रेशा का ऐलान किया गया। लेकिन तेलंगाना हुकूमत जो मुसलमानों की हमदर्द कहलाती है और सेकुलर कहलाती है, लेकिन कदीर खान के सिलसिले में इतना सुस्त रवि और इस वाक़े को लेकर क्यों ऐसा पहलूती की जा रही है? कदीर खान का मसला हो या दीगर मसाइल आपने जैसे बयान किए हैं, ये नई बात नहीं है। इससे पहले जब फौज के कुछ कमांडर या फौज के कुछ जवान जो शहीद हुए थे, हमारे यहाँ के सीएम साहब दोनों एक ही बटालियन के थे, दोनों वहीं शहीद हुए। लेकिन अफसोस ये बात का है, ना आज तक उसका ऐलान किया गया, ना उसको कुछ दिया गया है, ना उसके लिए कोई बात ऐसी कही गई कि उसके लिए हम ये करेंगे। बजाय इसके वो जो गैर मुस्लिम थे उनके पास ये गए, घर को गए और उनको वहाँ जाके उनको जो कुछ देना था, ज़मीन दिए, पैसे दिए, जो कुछ देना था दिए। तो ये मुसलमानों के लिए सोचने की ज़रूरत है कि हम कब तक इन पे भरोसा करें, कब तक हम इन पे यकीन करें कि ये हालात दिन ब दिन जो दिख रहे हैं आपको, ये अल्लाह या फौज के कुछ जवान जो शहीद हुए थे, हमारे यहाँ के सीएम साहब दोनों एक ही बटालियन के थे, दोनों वहीं शहीद हुए। लेकिन अफसोस ये बात का है, ना आज तक उसका ऐलान किया गया, ना उसको कुछ दिया गया है, ना उसके लिए कोई बात ऐसी कही गई कि उसके लिए हम ये करेंगे। बजाय इसके वो जो गैर मुस्लिम थे उनके पास ये गए, घर को गए और उनको वहाँ जाके उनको जो कुछ देना था, ज़मीन दिए, पैसे दिए, जो कुछ देना था दिए। तो ये मुसलमानों के लिए सोचने की ज़रूरत है कि हम कब तक इन पे भरोसा करें, कब तक हम इन पे यकीन करें कि ये हालात दिन ब दिन जो दिख रहे हैं आपको, ये अल्लाह ये साहब मौसूफ लोगों को खुश करने में इतने मसरूफ़ है और अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते उन्होंने अपनी कुर्बानी मुसलमानों की दे सकते हैं। उनसे कोई हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये हमारा कोई साथ देंगे। तो ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि इनसे ये उम्मीद रखना भी गलत है और इस मसले पे गौर करना और सोचना भी गलत है कि इन्होंने इस बारे में सोचेंगे या इस बारे में इमदाद देंगे या उनके लिए कुछ पुलिस पे उनके जो जिम्मेदार ओहदे पे फायज है उन पे कोई एक्शन लेंगे। ये हम सिर्फ बोल के खुश होने के बात आए, हकीकत में दूर दूर तक कोई पता नहीं। फिर हुकूमत से हम क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैं हुकूमत से 12 मुतालबा किया हूँ, मगर अफसोस ये है कि मुतालबे करने वालों की कमी है और खामोश रहने वालों की ज़्यादा तादाद में है। तो हुकूमत भी देख रही है कि भाई वो एक बोलने से क्या होता, बाकी सब तो खामोश है। मेरी हुकूमत में खुश है वो लोग। तो मैं इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी हुकूमत होश के नाखून ले और मुसलमानों के साथ अभी भी जो हालात हो रहे हैं उस पर आप काबू पाए और जो आपके पुलिस के जिम्मेदारों ने अमल किया है, हुसन माँ की जो मैडम है जो इस बड़े ओहदे पे फायज है, उसकी गुफ्तगू भी इस अंदाज की है कि मालूम ही होता है कि बाज़ाब्ता ये प्लानिंग के साथ उस बच्चे को मारा गया है, कदीर खान को जो मारा गया है,
اور یہ پورے کا پورا ڈھانپنے کی کوشش وہ بھی کر رہے ہیں اور حکومت بھی کر رہی ہے۔ یہاں رک کر ایک لاسٹ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ارتداد کی جو ہے لہر، ہماری لڑکیاں جو ہے زیادہ ارتداد میں ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کے لیے آج ہمارے نوجوانوں کے لیے اور مسلم نوجوانوں کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہو اور مسلم لڑکیوں کے لیے بھی ایک اہم پیغام دے۔ آپ نے صحیح فرمایا، یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، اگرچہ کہ ہمارے بچیوں کے سامنے یہ ویڈیوز آ رہے ہیں جو کسی غیر مسلم سے کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اصل ہمارے پاس دینی معلومات کی بچوں اور بچیوں میں کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جائز ناجائز شریعت معلوم نہیں ہے، اور پھر ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بھئی مسلمان ایمان بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا انتظام کریں اور اہتمام کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو جب انشاءاللہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے مذہب کو ہم چھوڑنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمارے بچیوں کو اور بچوں کو احساس ہو جائے گا، تو وہ خود انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کا کہ اپنا قیمتی وقت ہمارے شہر مکتھر کے لیے نکالا، اور سٹی انڈیا نیوز سے بھی آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ۔